بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 23 اپریل۔ کرونا کے متعلق ورلڈ وائڈ اپڈیٹ اور ملکی اور غیر ملکی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے کرونا کا اپڈیٹ آپ کو دیتا ہوں تو گلوبلی کتنے کیس ہیں دنیا میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو دنیا میں جو اس وقت کرونا کے ٹوٹل کیسز کی تعداد ہے وہ تقریباً 26,65,122 ہے، اور جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 1,86,131 ہے پوری دنیا میں۔ اور اس کے بعد اگر آپ یو ایس اے کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو افیکٹ دنیا میں ہوا تو وہ یو ایس اے میں ہی ہوا۔ تو یو ایس اے میں جو ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ کافی تیزی سے بڑھی اور اس وقت تک 8,45,959 کیسز ہے۔ تو ڈیتھ بھی 45,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ اور یو کے اس کے بعد کوئکلی آپ کو یو کے برطانیہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ برطانیہ میں جو ٹوٹل کیسز ہیں ان کی تعداد اور ڈیتھ، ٹوٹل کیسز جو برطانیہ میں آج تک ہے وہ 1,38,078 ہو گئے ہیں، اور جو برطانیہ میں ڈیتھ ٹول آج کا دن رہا ہے 24 گھنٹے میں وہ 616 ہے، اور ٹوٹل جو برطانیہ میں ڈیتھ ٹول ہے وہ 18,738 ہے۔ اس کے بعد فرانس میں بات کرتے ہیں۔ فرانس میں جو ٹوٹل کیس ہے ڈیتھ ٹول ہے وہ اس وقت 21,856 ہے، اور آج کے سنگل دن میں 516 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو افیکٹڈ کنٹری ہے وہ اٹلی ہے۔ اٹلی میں جو ٹوٹل کیسز کی تعداد ہے وہ 1,79,973 ہے، اور جو ڈیتھ ہوئی ہے اٹلی میں وہ 25,549 ہے، اور ٹوٹل ریکور کیس جو اٹلی میں ہوئے ہیں وہ 57,576 ہے۔ یہ تو تھی کرونا کے بارے میں۔ آپ بات کرتے ہیں وہ اسپیشلی ملکی عمران خان کا جو ٹیسٹ کیا وہ نیگیٹو آیا، تو عمران خان کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کے پیش کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عمران خان ایک دن پہلے عبدالستار ایکی کا بیٹا جو پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کے گیا تشریف، چونکہ اس نے پرائم منسٹر کے ریلیف فنڈ میں پیسے جمع کرانے تھے، تو اور یہ تھا کہ شاید اس نے پرائم منسٹر سے ہاتھ ملایا کہ وہ اس کے بعد جب فیصل ایدھی کا ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا۔ آلدو فیصل ایدھی نے اس بات کی تردید کی تھی، اس نے بیان دیا تھا، اس کا بیان نے پرائم منسٹر سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، لیکن جو اس نے ماسک پہنا تھا اس نے کہا پروٹوکول کی وجہ سے جو سیکیورٹی آفیسرز ہیں انہوں نے اس کا ماسک اتروا دیا تھا۔ تو اس کے بعد پرائم منسٹر کا ٹیسٹ کیا گیا، تو پرائم منسٹر کے 3 ٹیسٹ کیے گئے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور 3 ٹیسٹ ہی پرائم منسٹر کے نیگیٹو آئے۔ جب یہ خبر نکلی تو یہ خبر ٹی وی پہ بھی آئی، تو گلوبلی بھی یہ خبر سپریڈ ہوئی، تو پوری دنیا میں پینک پھیلا۔ تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی عمران خان کو فون کیا، اور جس میں اس نے عمران خان کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو بارے میں کرونا کا صورتحال نظر آ رہی ہے، تو اس نے کہا اگر آپ کو ریپڈ ٹیسٹنگ مشین ہے تو ہم فوری بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ فوری طور پر ٹیسٹ کریں اور فوری اس کا ہی رزلٹ آ جائے گا، آپ کو 2 دن انتظار نہیں کرنا ہے۔ تو عمران خان نے شکریہ کے ساتھ اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کا شکریہ ادا کرا۔ اس کے بعد صرف یہی بات نہیں ہوئی، چونکہ افغانستان کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہاں پاکستان کی سپورٹ اور ہیلپ کی وجہ سے ہی افغانستان میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اسے بھی امریکہ آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے اور بھی بڑے سٹیک ہیں، چونکہ چائنا بھی تیزی سے گلوبلی اوپر آ رہا ہے، تو امریکہ کی جو معاشیت ہے وہ تو بہت زیادہ تباہ ہو گئی ہے، اور اسپیشلی کرونا کی وجہ سے، اور اسپیشلی امریکہ کی آئل مارکیٹ تو بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، اور امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں وہ اب بینکرپسی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو آئل تو امریکہ کے تاریخ میں 72 کے بعد کبھی اس حد تک نہیں گرا، جس نے امریکہ کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس میں چائنا نے بالکل بڑی سمجھداری سے اپنی ڈیلیں کی اور گیم کیا، اور چونکہ امریکہ اور دوسرے ملکوں کے پاس جو آئلس کمپنی ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا آئل سٹور کر سکے، لیکن چائنا کے پاس آئل سٹوریج کی کیپیسٹی ہے، اور چائنا بڑی تیزی سے یہ جو چیپ آئل جو سستا آئل وہ خرید رہا ہے اور انہیں سٹور کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ سستا آئل یوز کرے گا تو اس کے بعد جو وہ اپنی انڈسٹری چلائے گا، جو چیزیں بنائے گا، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی، تو اس کا فائدہ بھی چائنا کو ہوگا، اور جو اس کے کمپیٹیٹیو ہے لوگ وہ پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، چونکہ اس سے چیزیں بہت سستی پڑیں گی اور وہ سستا ہی بیچے گا، اور جبکہ دوسرے اس کے مقابلے میں جو لوگ نے مہنگا آئل لیا ان میں اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ پھر جب پروڈیوس کریں گے تو پھر وہ چیزیں بھی ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، تو وہ مہنگا ہی بکے گا۔ تو اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے وہ ہم بات کرتے ہیں، جب سے چائنا نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ اس نے ویکسین بنا لی ہے، اس نے پاکستان کو آفر کیا ہے،
اور پاکستان کو دے بھی رہے ہیں. پاکستان فرسٹ کنٹری ہے جس سے ہم ویکسین دیں گے, وہ اپنے تجربات کرے اور اس کے بعد ہم گلوبلی لانچ کریں. اس کے بعد انڈیا میں تو کہرام مچا ہوا, نہ صرف انڈیا, پوری دنیا میں. اب پوری دنیا میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. اب سب سے پہلے ویکسینیشن کون مارکیٹ میں لا کے آتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پوری دنیا کہہ رہی تھی ویکسین تیار ہونے میں 18 ماہ لگے, کوئی 2 سال کہہ رہا تھا. بل گیٹس بھی کہہ رہا تھا 18 ماہ سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچے بھی نہ. جب سے چائنا نے اعلان کیا تھا وہ بھی کہہ رہا ہم جلدی 2-3 ماہ میں اسے مارکیٹ میں لے آئیں گے. اور ادھر آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم بھی کل سے انسانوں پہ کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن بنائی ہے اس کا ٹیسٹ کریں گے. اب 10-12 کمپنی ہیں, 10-12 ملک ہیں جو اس ویکسین کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سب میں دوڑ لگی ہوئی ہے. جو پہلے بنا گیا وہی پیسہ کمائے گا اور گلوبلی وہی مارکیٹ کو کیپچر کرے گا. جب یہ صورتحال ہوئی, چائنا نے پاکستان کو دینے کی بات کی تو انڈین میڈیا میں کہرام آ چکا. تو اب ایک نئی گیم سٹارٹ کر دی تاکہ چائنا کی ریپیوٹ خراب کی جائے, اور یہ جو ویکسینیشن وہ پاکستان کو دے رہا ہے اس سے بارے میں پاکستانیوں کے دلوں میں اور ورلڈ وائڈ بھی اس کے دلوں میں ڈاؤٹ کیا جائے. اب راجستھان کی جو انڈین حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے چائنا سے تقریباً 9.5 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس درآمد کی تھی انڈیا میں, اور اس میں 5.5 لاکھ ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس تھی جو اس سے فوری رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب وہ انہوں نے کہہ رہا ٹی وی پہ کہہ رہے چونکہ اس کا رزلٹ نہیں ہوتا تو بہت سارے پازیٹیو کیسز بھی تھے. جب ہم نے رزلٹ چیک کیا تو وہ بھی نیگیٹو میں آئے, تو اس لیے یہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چائنا نے ہمیں لوٹ لیا, اور ایک کٹ تقریباً 600 روپے کی پڑی چائنا کی طرف سے نا انڈیا کو. تو اگر اتنا پیسہ ہم نے لگایا اور اس کے باوجود بھی چائنا نے ہمیں خراب کٹس دی اور پوری انفارمیشن نہیں دی, اور چائنا شاید چاہتا ہے کہ انڈیا پوری طرح اس کی کرونا کی آ جائے پکڑ میں اور اس کی اکانومی بھی تباہ ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, چائنا نے اعتراف کیا. اب شروع میں ظاہر ہے انہوں نے کہا کچھ چیزوں کی وجہ سے اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے, لیکن اب اس کی کٹس گلوبلی یوز ہو رہی ہے. اور چائنا چونکہ اب سپر پاور سٹیٹس کی طرف بڑھ آیا تو اس وقت سب سے زیادہ اکانومی اگر کسی کی سفر کر رہی تو امریکہ کی کر رہی ہے. چائنا اس وقت پوری دنیا کی ہیلپ کر رہا ہے, وہ اٹلی میں ہیلپ کر رہا ہے, وہ ایران کی ہیلپ کر رہا ہے, پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہے. اور دوسرا اب یہ ایسی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ چائنا سے جو ماسک ہے, وینٹیلیٹر ہے, اب چائنا نے امریکہ جیسے ملک کو بھی 2000 وینٹیلیٹر اس نے چائنا نے بھیجے ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ورلڈ پاور بننے کی ٹسل ہے وہ پوری طرح سے چل رہی ہے, اور اس میں انڈیا بھی شامل, انڈیا, اسرائیل, امریکہ, یہ سارے یورپ ایک طرف ہے. اور چائنا کی پوزیشن اس وقت سب سے بیٹر ہے. اس نے نہ صرف اپنے ملک میں کرونا کو اچھی طرح کنٹرول کیا بلکہ اس نے اپنی اکانومی کو بھی اسٹیبل کر لیا. اور اس کے اگر آپ دیکھا جائے کہ اس کے اگینسٹ یورپ, امریکہ, تو ان کی اکانومی بڑی بری طرح سفر کر رہی ہے. تو ابھی بھی لاک ڈاؤن کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. صورتحال لوگوں کے پاس جابس جا رہی ہیں, اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے گورنمنٹس کو ہیلپ کے لیے اپنی اپلیکیشن دے دی ہے, جاب سیکر الاؤنس کے دے دی ہے. تو یہ سلسلہ جا رہا ہے. تو یہ جو ورلڈ پاور کی گیم ہے یہ تو ایسے ہی چلتی رہے گی. چائنا اور 2 گروپ ڈفرینٹ گروپ بنے ہیں وہ, اسی لیے اب انڈیا کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ چائنا کی جو ویکسینیشن ہے جو پاکستان کو بھی دے رہا ہے پاکستان کو نہ ملے, اور یہ کسی طرح اتنی ریپیوٹ اس کی خراب ہو جائے ورلڈ وائڈ کہ کوئی بھی کنٹری چائنا سے درآمد نہ کر رہے. اور انڈیا نے پھر اس کے نیوز چینل پہ دھکا رہے ہیں چونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ اور یورپ میں اور کینیڈا, انگلینڈ میں یہ ویکسینیشن تیار ہو رہی ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم انڈیا کو دیں گے, حالانکہ انہوں نے ایسا کوئی بھی نہیں کہا. سب سے پہلے وہ اپنی کنٹری میں یوز کریں جہاں ان کے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں, نہ کہ وہ انڈیا کو دیں گے. تو یہ تھا آج کا اپڈیٹ. تو جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی تو وہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو آپ سے التماس ہے کہ عرفان اسلم چینل کو آپ عرفان اسلم آفیشیل کو آپ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبا دیں, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں دوستوں کو, تاکہ انفارمیشن دوسروں تک پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ